إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم ولا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. یقیناً مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں. یہ اللہ کے ہاں لکھا ہوا ہے جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے. ان میں سے 4 مہینے بڑے ہی مقدس اور احترام والے ہیں. یہی پائیدار اور سیدھا دین ہے. تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم یعنی گناہ سے بہت زیادہ اجتناب کرو اور مشرکوں سے قتال کرو پورے کے پورے جیسے وہ تمہیں قتال کرتے ہیں پورے کے پورے. اور یقین کرو کہ بے شک اللہ اپنے ڈرنے والے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے. محترم بھائیوں، جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا آج محرم کی پہلی تاریخ ہے. یہ ہجری سال کا پہلا مہینہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اسلامی تاریخ یا ہجری کیلنڈر کا نیا سال شروع ہوتا ہے. ابھی 1447 ہجری یہ سال شروع ہوا ہے. یہ ہجری سال اور یہ کیلنڈر
کس بنیاد پر شروع کیا گیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ ہم کس مہینے کو سال کا پہلا مہینہ شمار کریں اور اس سے اپنے سال کا آغاز کیا کریں. تو سارے صحابہ کرام نے محرم کے مہینے کو مشورے کے بعد فائنل کیا کہ یہ سال کا پہلا مہینہ مقرر کرتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مدینہ والے آئے تھے اور انہوں نے آپ کی بیعت کی اور مسلمان ہوئے، تو محرم کے مہینے میں یہ پروگرام بننا شروع ہوا تھا کہ یہاں سے مسلمان ہجرت کر کے اب مدینہ چلے جائیں گے اور وہاں ہم اپنی اسلامی ریاست قائم کریں گے. تو یہ ہجرت وہ نقطہ آغاز تھا جہاں سے اسلام کمزوری اور غربت سے نکل کر قوت اور ریاست اور حکومت کی طرف جانے لگا. یہ وہ تبدیلی کا محور تھا، تبدیلی کا آغاز تھا کہ اللہ نے کمزوری کے بعد اسلام کو قوت اور شان و شوکت سے نوازنا شروع کیا. اس بنیاد پر ہجری کیلنڈر کا پہلا مہینہ محرم کو بنایا گیا اور آج ہم 1447 ہجری جو کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آج سے 1447 سال پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کا پروگرام بنایا. صحابہ کرام جانا شروع ہوئے، خود اللہ کے رسول علیہ السلام ربیع الاول میں مکہ سے مدینہ منتقل ہوئے. تو یہ ہے مناسبت کہ محرم کو ہجری کیلنڈر کا پہلا مہینہ کیوں بنایا جاتا ہے. یہ جو ہمارے یہاں اسلامی مہینے ہیں، محرم سے شروع ہو کر ذوالحج تک یہ 12 مہینے ہوتے ہیں. اسے اسلامی مہینے کہتے ہیں. اور دوسرا نظام جو ہمارے یہاں چلتا ہے شمسی کیلنڈر، یعنی جنوری سے لے کر دسمبر تک یہ 12 مہینے ہیں. ہر دین کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر عبادت کو قمری مہینوں یعنی اسلامی مہینوں کے ساتھ رکھا ہے. کسی دین میں، کسی مذہب کے اندر جو آسمانی مذہب ہے، کبھی بھی ان مہینوں کے علاوہ دوسرے مہینوں کو معتبر نہیں بنایا. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا ہے هو الذی جعل الشمس ضیاء، اللہ نے تمہارے لیے سورج کو روشنی کا ذریعہ بنایا ہے. والقمر نورا، اور چاند بھی روشنی دیتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ایک اور فائدہ ہم نے وابستہ کیا ہے، وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ. چاند چلتا ایسے ہے کہ ہم نے اس کے مختلف ٹھکانے بنائے ہیں، مختلف اس کی شکلیں بنائی ہیں. یہ شکلیں کیوں بنائی ہیں؟ کبھی باریک، کبھی آدھا، کبھی مکمل، کبھی موٹا، کبھی نکلتا ہے، کبھی ڈوب جاتا ہے. راتوں کو ایسے اس کا نظام چلتا ہے. لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ تم سال اور اپنے حساب کتاب کو اچھی طرح چاند سے معلوم کر سکو. اب دیکھیے، چاند کے ساتھ تاریخ کا معلوم کرنا کہ جب وہ بالکل باریک سا نکلتا ہے، ہر بندے کو پتا چلتا ہے کہ آج چاند کی پہلی تاریخ. اور یہ صرف شہروں میں نہیں، جنگلوں میں کوئی اکیلا رہنے والا
پہاڑوں میں کوئی تنہا رہنے والا بھی اس کو دیکھ کر پتہ چلا لیتا ہے کہ آج کون سی تاریخ ہے، جبکہ سورج کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا۔ دنیا جہاں میں جہاں بھی کوئی رہتا ہے چاند سے تاریخ معلوم کر سکتا ہے، سورج سے تو کسی کے بتائے بغیر تاریخ معلوم نہیں کر سکتا۔ یہ اس کا فائدہ ہے۔ اور دوسرے نمبر پر دیکھیے کہ ہمارے دین میں جتنی عبادتیں ہیں وہ ساری چاند کے ساتھ کیوں رکھی گئی؟ اس لیے کہ یہ جو چاند کی تاریخیں ہیں یہ ہر موسم کے ساتھ بدلتی رہتی ہیں۔ اب رمضان ہے، یہ چاند سے وابستہ ہے۔ اس چاند کی تاریخ کی وجہ سے رمضان کبھی گرمیوں میں آتا ہے، کبھی سردیوں میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سکھانا چاہتے ہیں اور تربیت دینا چاہتے ہیں کہ ایک مومن جیسے سردی میں میرے لیے روزہ رکھ سکتا ہے، ایسے گرمی میں بھی میرے لیے روزہ رکھ سکتا ہے۔ جبکہ باقی جو مہینے ہیں جنوری سے دسمبر، وہ سارا سال موسم ان میں ایک جیسا رہتا ہے اور ہمیشہ ایک جیسا رہتا ہے۔ اور دوسری چیز دیکھیے کہ اسلامی مہینے ہمارے لیے کتنے اہم ہیں کہ اگر کوئی عورت ہے اس کا خامن فوت ہو جائے اس کی عدت 4 مہینے 10 دن بنتی، تو یہ 4 مہینے 10 دن اسلامی مہینوں کے مطابق پورا کرنے ہیں، جو کبھی 29 دن کے ہوتے ہیں، کبھی 30 دن کے ہوتے ہیں، کوئی 28 دن کا نہیں ہوتا، نہ کوئی 31 دن کا ہوتا ہے۔ تو 4 مہینے 10 دن جس دن خامن فوت ہو اس تاریخ سے اسلامی مہینے کے مطابق تاریخ کو گننا شروع کرنا ہے اور 4 مہینے 10 دن پورے کرنے ہیں، کیونکہ یہ جو اسلامی مہینہ اور سال ہوتا ہے اس کے دن 350 یا 355 بنتے ہیں، جبکہ جنوری دسمبر والے جو مہینے اور سال ہوتے ہیں ان کے 365 دن تک بنتے ہیں۔ اسی سے آپ زکوٰۃ کا حساب معلوم کر سکتے ہیں، وہ بھی جنوری دسمبر کے مطابق ہم ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمارے اسلامی مہینوں کے مطابق جب سال پورا ہوگا 350 دن کا یا 355 دن کا، اس سال پورے ہونے سے پہلے یعنی اگلے سال میں نہیں جانا، ان دنوں کے مطابق ہم نے سال مہینے گن کر اپنی زکوٰۃ کو پورا کرنا۔ یہی دیکھیے حج کا موسم، حج کبھی کسی مہینے آتا ہے، کبھی کسی مہینے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہماری تربیت، ہمارا امتحان اور ہمیں سبق دینا چاہتے ہیں کہ میرے بندے بھلا سردیوں گرمیوں میں کوئی فرق کرتے ہیں یا ہر حالت میں وہ مجھے ہی مانتے اور میری ہی عبادت پر قائم رہے؟ تو یہ حکمتیں ہیں۔ اب دنیاوی حساب سے ایک عجیب حکمت دیکھیے کہ پہلے سعودی عرب میں کچھ سال پہلے ملازموں کو تنخواہیں ہجری سال اور اسلامی مہینوں کے مطابق دی جاتی ہے، یعنی 29 دن بعد تنخواہ آ گئی، مہینہ پورا ہو گیا، 30 دن کا مہینہ ہوا، 30 دن کے بعد تنخواہ آ گئی، کبھی 31 نہیں جاتی کیونکہ اسلامی مہینے 31 بنتے ہی۔ جہاں ہجری سال اور اسلامی مہینوں کے مطابق تنخواہ ہو وہاں 3 سال کے بعد بندہ ایک اضافی تنخواہ لیتا ہے، اور جہاں جنوری دسمبر والا نظام ہو تنخواہوں کا وہاں 3 سال کے بعد حکومت کو ایک تنخواہ بچتی ہے۔ 31 کا مہینہ ہوتا ہے، تنخواہ 30 دن کی ملتی ہے۔ تو یہ دنیاوی حساب سے بھی ہجری سال کا فائدہ ہوتا ہے۔ بہرحال اگرچہ اب دنیا میں شمسی کیلنڈر کا نظام ہے، لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ آج اسلامی مہینہ کون سا جا رہا ہے اور اسلامی مہینے کی تاریخ کون سی جا رہی ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ہماری عبادات کا، ہمارے دین کے احکام کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ اب دیکھیے روزے جتنے بھی آتے ہیں نا وہ سارے کے سارے چاند کی تاریخوں کے حساب سے آتے ہیں۔ بس نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ ایک مہینے میں 3 دن جب چاند مکمل اور پورا ہوتا ہے
روزے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے سارا سال روزے رکھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ 3 دن کون سے ہوتے ہیں؟ چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کے 3 دن، اسے ایام بیض کہتے ہیں۔ جن دنوں چاند کی روشنی بالکل مکمل اور پوری ہوتی ہے، ان 3 دنوں میں ایام بیض میں اللہ کے نبی علیہ السلام روزے رکھا کرتے تھے اور یہ اس کی فضیلت بتایا کرتے تھے۔ اب دیکھیے یہ جو محرم کا مہینہ جا رہا ہے، اس مہینے کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رمضان کے بعد محرم کے مہینے میں روزے رکھنا اللہ کو سب سے زیادہ پسند آتا ہے، اور اس مہینے کے روزوں کی رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت ہوتی ہے۔ یہ حدیث ہے، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ اب یہ چاند کے حساب سے پتہ چلے گا محرم کب شروع ہوگا۔ اور آگے دیکھیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے، عاشورہ آپ جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ محرم کی 10 تاریخ کو جو عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے، اللہ اس بندے کے گزشتہ 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ اب یہ عاشورہ کا کیسے پتا چلے گا کہ کون سی تاریخ ہے؟ یہ چاند سے پتا چلے گا۔ ابھی اس دفعہ یہ 6 تاریخ کو بن رہا ہے، تو یہ ہمارے گھروں میں پتا ہونا چاہیے، خواتین کو، ہمارے اولاد کو، یہ چاند کا نظام کیا ہے، تاریخ کیا ہے۔ اس لیے جہاں دوسرے کیلنڈر کا اہتمام کرتے ہیں کہ دنیا کی مجبوریاں، وہاں اسلامی مہینوں اور ہجری کیلنڈر کا بھی گھر میں انتظام کرنا چاہیے کہ سب کو پتہ چلتا رہے ہمارا دین کا، اسلام کا تاریخ اور مہینے کے حساب سے کون سا مہینہ، دن اور نظام جا رہا ہے۔ اب ایک اور بات دیکھیے، ابھی جو آپ نے حدیث سنی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ محرم میں ایسے روزوں کی بڑی فضیلت ہے کہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ ثواب محرم کے مہینے میں روزے رکھ کر روزوں کا ملتا ہے۔ یہ حدیث سنی آپ نے، یہ صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے کہ رمضان کے بعد اگر کسی نے زیادہ ثواب والے روزے رکھنے ہیں تو محرم کے مہینے میں رکھے جتنے رکھ سکتا ہے، اور خاص طور پر عاشورہ کا روزہ۔ اور عاشورہ کے روزے کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہودی 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں تو میں اس کے ساتھ 9 کا رکھا کروں۔ حضرت عبداللہ بن عباس صحابی رسول فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 10 محرم کا روزہ رکھے، 9 کا رکھ لے یا 11 کا رکھ لے، 2 رکھنے چاہیے، 1 نہیں رکھنا چاہیے، تو اس طرح روزہ رکھنا ہے، سنت ہے۔ 10 11 کا یا 9 اور 10 محرم کا 2 روزے رکھنا، اس کا ثواب یہ ہے کہ بندے کے گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں ہمیں محرم میں عبادت کیا بتائی جا رہی ہے، یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ لیکن آج کسی مسلمان کو پتا ہے کہ محرم میں روزہ رکھنا بھی کوئی عبادت ہے؟ اتنی فضیلت حدیث میں آئی ہے، کبھی اپنے گھروں میں دیکھا خواتین کو اہتمام کرتے ہو اپنی اولاد بچوں کو؟ کیوں؟ ہم نے کبھی ان کو سکھایا ہی نہیں۔ پہلے لوگ بڑا اہتمام کرتے تھے، اپنے بڑے سے لے کر چھوٹے سارے بچوں کو آگے لگا کر جمعہ پڑھنے کے لیے لایا کرتے کہ نکلو، تیار ہو، کپڑے پہنو، غسل کرو۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، آدھا گھنٹہ پہلے گھروں سے تیار ہو کر سارے مرد نکل جایا کرتے تھے کہ آج جمعہ پڑھنا ہے، اور جمعہ پڑھنے جانا ہے، بچوں کو ساتھ لے کر جانا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا تھا کہ جیسے بندہ خود علم سیکھتا تھا، دین کے مسئلے اس کو پتہ چلتے تھے، جیسے عمل اس کے اندر بہتری آتی تھی، ایسے اولاد کے ایمان میں، علم میں، عمل میں بھی آٹومیٹک بہتری آتی تھی۔ لیکن آج مجھے نہیں پتا میرا بیٹا جوان کہاں ہے، کس گراؤنڈ میں ہے، کس بازار میں ہے، کس نہر، اور کہاں وہ آوارہ پھر رہا ہے۔ میں خود جمعہ پڑھنے آتا ہوں کہ چلو میں تو عبادت کرتا ہوں۔ میں بارہا آپ کو یہ سنا چکا ہوں کہ اللہ نے جیسے میری عبادت کا مجھ سے حساب لینا ہے، ایسے میری اولاد کا بھی مجھ سے حساب لینا ہے۔
کہ جہاں تک بس چلتا ہو اولاد پر جتنا زور چلتا ہو اس کو آگے لگا کر فرائض اپنے سامنے اس کے پورے کروا دیں، جو حرام اور ممنوعات ہیں زور لگا کر خود سختی سے اولاد کو ان سے بچانا یہ میرا فرض ہے، اگر نہیں کریں گے تو میں بھی مجرم ہوں جیسے میری اولاد ہو جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اولاد ایسے دین سیکھتی ہے جب ہم اس کو اپنے ساتھ نہیں اپنے آگے لگا کر دین سکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہوتا اولاد کو قرآن کا ترجمہ پڑھا سکے، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا اولاد کو حدیث کی کوئی کتاب پڑھا سکیں جو ایک مسلمان کا دستور حیات ہوتا ہے کہ اس نے زندگی گزارنی کیسے ہے۔ میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ میں اسے سیرت کی کوئی کتاب پڑھا سکوں کہ اللہ کے نبی کی سیرت، کردار اور شخصیت کیسے اور ان کی زندگی کیسے گزرے۔ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہوتا کہ ہم ان کو صحابہ کرام کے حالات، ان کے فضائل اور دین میں ان کے حقوق اور مقام بتا سکے کہ دین میں ان کا مقام کیا ہوتا۔ کوئی چھوٹی سی کتاب صحابہ کرام کے متعلق کہ مقام صحابہ کے نام سے مولانا ارشاد الحق عصری بہت بڑے عالم ہیں ہمارے پاکستان، ان کی چھوٹی سی کتاب ہے، اپنے بچوں کو ان دنوں میں سنائے پڑھ کر ان کو پتا چلے کہ اللہ نے قرآن میں، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے حدیث میں صحابہ کا مقام کیا بتایا ہے، ان کی گستاخی، ان کی توہین کا انجام کیا بتایا ہے۔ ہمیں اس کو اور اپنے بچوں کو بتانا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کسی بدبخت کی زبان سے یوٹیوب پر کسی ویڈیو میں سن کر ہم کسی صحابی کے بارے میں دل میں نفرت پیدا کر لیں اور ہمارا ایمان ہی برباد ہو جائے، کیونکہ جس کے ایمان کی گواہی اللہ نے قرآن میں دی ہے اس کے بارے میں اگر نفرت ہمارے دل میں پیدا ہو گئی تو اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ یہ کافر کی خصلت ہوتی ہے کہ وہ صحابہ کو دیکھ کر یا ان کا ذکر سن کر دل میں کراہت محسوس کرتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ محترم بھائیوں، وقت اصل میں بڑا مختصر ہوتا ہے، کوشش کرتے ہیں وقت کی پابندی کی جائے، بہت ساری باتیں رہ جاتی ہیں جو بتانا ضروری ہوتا ہے، لیکن مجبوری صرف ٹائم کی ہوتی ہے۔ محرم کے حوالے سے ایک مسئلہ بہت ہمارے یہاں عام ہے، لوگ سمجھتے ہیں شاید 9-10 محرم کو قبروں پر مٹی ڈالنا یہ کوئی بڑے ثواب کا کام ہے، یہ دین کا کوئی حصہ نہیں ہے، یہ بدعت ہے اور ناجائز ہے۔ قبروں پر صرف اسی صورت میں مٹی کسی وقت ڈالی جا سکتی ہے جب قبر ٹوٹ جائے اور ننگی ہونے کا خطرہ ہو، قبر تھوڑی سی بیٹھ جائے، اونچائی کم ہو جائے، قبر کو ویسے ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ مٹی ڈالنا، لیپ کرنا، آپ کبھی 9-10 محرم کو دیکھیں تو لوگ ایسے ٹرالیاں وہاں لا کر قبروں پر مٹیاں ڈال رہے ہوتے ہیں جیسے اس دنیا میں آج کے دن یہ سب سے زیادہ فضیلت والا کام ہے۔ حالانکہ آپ حیران ہوں گے دین کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، کسی حدیث میں دور دور تک کسی صحابی رسول نے دور دور تک زندگی میں کبھی یہ کام نہیں کیا۔ دیکھیں ہم نے کہاں سے سیکھا ہے، ہم محرم کیسے گزارتے ہیں اور اللہ کے نبی کیسے گزارتے، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا۔ تو قبرستان کیا ہوتا ہے، قبرستان میں بندہ جائے تو وہاں بلڈنگیں نہیں ہونی چاہیے، لائٹیں نہیں ہونی چاہیے، وہاں رونق میلہ نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ قبرستان جانے کا فائدہ یہ بتایا کہ وہاں آخرت یاد آتی ہے، تو جب وہ ویران ہوگی جگہ، جب وہاں منظر خوفناک ہوگا کہ تنہائی ہے، ویران ہے، سناٹا چھایا ہے، قبریں مٹی کی جیسے کہ نامعلوم ہے، یہاں کوئی امتیازی علامت نہیں ہے، ایسے قبرستان میں جائیں تو بندے کا دل ڈرتا ہے کہ یہاں میں نے ایک دن آنا ہے۔
یہ فائدہ ہے کہ قبرستان جا کر آخرت یاد آتی ہے، حدیث میں آیا ہے۔ لیکن ذرا سوچیں اگر قبرستان میں بڑی بڑی عالی شان بلڈنگیں بنی ہوں، بڑے بڑے خوبصورت کمرے بنے ہوں، وہاں بہترین لائٹنگ کا انتظام ہو، وہاں کھانے چلتے ہوں، ڈول ڈمکتے ہوتے ہوں، کیا وہاں جا کر آخرت یاد آتی ہے؟ حالانکہ نبی کریم علیہ السلام نے حرام قرار دیا ہے کسی قبر پر کوئی عمارت، کمرہ اور بلڈنگ نہیں بنا سکتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی نے مکہ فتح ہونے پر جب حکومت ملی تو لشکر دے کر بھیجا کہ علی جاؤ، جتنی قبریں تمہیں عام قبروں سے اونچی نظر آتی ہیں سب کو گرا کر توڑ کر برابر کر دیا۔ یہ کس کو بھیجا ہے؟ حضرت علی کو بھیجا ہے۔ اور آج ہم یاری مدد بڑے کہتے ہیں لیکن ان کی مانتے کوئی نہیں۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں عقل بھی دے اور شریعت اور دین کو سمجھنے کی توفیق دے کہ جس کی نسبت سے ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اور دوسری چیز محرم کے حوالے سے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کھانے پکانا، کھانے تقسیم کرنا، شربت یا دودھ کی سبیلیں اور یہ بانٹنا یہ بڑے ثواب کا کام ہے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے قطعاً ثابت ہے۔ اور لوگوں میں جھوٹ مشہور ہے کہ کربلا میں حضرت حسین کا پانی بند کیا گیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ بالکل جھوٹ لوگوں میں مشہور کیا گیا۔ ہاں پانی بند کیا گیا تھا جب حضرت عثمان کو قتل کرنے کے لیے ڈاکو اور لٹیرے ان کے گھر پر حملہ آور ہوئے، ان کا پانی ضرور بند کیا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کا پانی بند کرنا یہ ویسے ہی جھوٹ ہے، ثابت ہی نہیں۔ اور پھر اس بنیاد پر آج لوگوں کو دیکھیے کیسے دھوکہ دیا جاتا ہے کہ 9-10 محرم کو کھانے بانٹو، کھانے تقسیم کرو، اللہ تمہارے گھر والوں کو رزق دے گا۔ ایسا نہ کوئی دین ہے، نہ کوئی حدیث ہے، نہ اللہ کے نبی، نہ صحابہ سے ایسا کوئی عمل ثابت۔ جو دین ہمیں محرم میں روزے رکھنا سکھاتا ہے، جو دین ہمیں یہ بتاتا ہے کہ 9-10 یا 10-11 محرم کے روزے رکھو، ایک سال کے گناہ تمہارے معاف ہوں گے، وہ سبیلیں کھانے دینے بانٹنے کی کوئی تعلیم دے سکتا ہے؟ تو اللہ کے بندو کام وہ کرو نیکی اور عبادت سمجھ کر جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے۔ جتنے مرضی پیسے لگائیں، محنت کریں، اگر شریعت کے مخالف جا کر کیا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں سب کچھ اللہ ضائع کرتا ہے۔ اس مہینے کو ویسے گزارے جیسے سارے مہینے گزارتے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے نا کہ حضرت حسین کو بڑی دردناکی بڑے ظلم سے شہید کیا گیا، تو حضرت عثمان کو کیسے شہید کیا گیا؟ 17 ذوالحج کو جو پیچھے گزرا ہے، پھر اس دن بھی ایسے غم اور ماتم منانا چاہیے۔ حضرت عمر کو کیسے شہید کیا گیا؟ خلیفۃ المسلمین، جن سے کافر حکومتیں اپنے گھروں میں بیٹھ کر ڈرتی تھیں، ان کو مارا گیا۔ انہوں نے کسی کو تعلیم نہیں دی تو میرا ماتم کرو یا میرا افسوس تم نے ہر سال پوری زندگی کرنا۔ اللہ کے نبی کی وفات سے بڑھ کر کوئی غم ہو سکتا ہے؟ تو کیا خیال ہے کون سا مہینہ ایسا ہوگا کہ جس میں کوئی نبی، صحابی یا ولی فوت یا شہید نہیں ہوا؟ تو اگر ہر مہینے ہر دن دیکھا جائے تو مسلمان ساری زندگی ماتم اور افسوس نہیں گزارے گا۔ اسی لیے اسلام نے حرام قرار دیا ہے کہ کوئی بندہ کسی میت کے افسوس کے لیے آواز نکال کر رو نہیں سکتا ہے۔ فرمایا جہاں رونے کی آواز آتی ہے وہاں اللہ کی لعنت نازل ہوتی ہے۔ آنکھوں سے آنسو آ جائے یہ جائز ہے، اللہ کے نبی کے بھی آئے نواسے کو فوت ہوتا دیکھا، لیکن آواز کے ساتھ رونا یہ جائز نہیں ہے۔ اور آپ نے فرمایا لیس منا، اس کا ہمارے ساتھ تعلق نہیں ہے، من لطم الخدود، جو ماتم کرتا ہے منہ پر تھپڑ مارتا ہے، وشق الجیوب، اپنے گریبان پھاڑتا گریبان کو پیٹتا ہے، اس کا ہمارے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں۔ چلے ہم کرتے نہیں ہیں، گناہ کا کام ہے، ہمارے نبی نے منع کیا ہے۔ گناہ کو دیکھنا بھی جرم اور حرام ہوتا ہے۔ اگر کوئی گناہ کر رہا ہے میرا فرض کیا بنتا ہے؟ سب سے پہلے طاقت ہے تو اس کو روکوں، طاقت نہیں ہے تو کسی کو نہیں چھیڑنا ہے۔ نمبر 2 زبان سے سمجھاؤں، گناہ دیکھ کر
طاقت نہیں ہے تو زبان بھی مت کھولنے کی لڑائی اور جھگڑا پیدا ہو۔ سب سے آخری ہے کہ دل سے برا جانوں، اگر میں کہیں گناہ دیکھوں تو جو شوق سے دیکھنے والے ہیں کیا وہ دل سے برا محسوس کرتے ہیں؟ اس لیے میرے بھائیوں، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اپنے فرائض کو پہچاننا چاہیے کہ اللہ رسول سے ہماری اول آخر وفاداری ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہماری کمٹمنٹ ہے، یہی ہمارا اس دنیا کے اندر سب سے مضبوط رشتہ ہے، اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم انصر اخواننا المستضعفين في جميع البلاد، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت الغفور الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔